السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب برات کے موقع پر احادیث مبارکہ میں اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اور بزرگان دین سے 3 کاموں کا کرنا ثابت ہے۔ یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی دنیا والوں کی رسومات اور بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ان 3 کاموں میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ مگر یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب برات کے موقع پر قبرستان جانا زندگی میں 1 مرتبہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مرتبہ شب برات کے موقع پر جنت البقیع میں پائے گئے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی زندگی میں 1 مرتبہ شب برات کے موقع پر اتباع سنت کے ارادے سے قبرستان چلا گیا تو یہ جانا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ مگر وہاں جا کر پھول پتیاں اور چادر چڑھاوے اور اسی طرح چراغاں وغیرہ کا اہتمام کرنا اور پھر ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اور ان چیزوں کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ دین کے اندر جس کام کو جس درجے میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی درجے میں اس کام کو کرنا، یہی اتباع سنت اور دین ہے۔ اور دوسرا کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شب برات والی رات نوافل تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ مگر یاد رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے تنہائی مطلوب ہوتی ہے، خلوت مطلوب ہوتی ہے، یہ عبادت خلوت کے اندر کی جاتی ہے۔ اس لیے نفل کی عبادت اپنے گھر کے اندر خلوت میں کرنی چاہیے۔ نفل کے لیے اجتماع اکٹھا کرنا یا اسی طرح جماعت کرنا یا کوئی مخصوص طریقہ اپنانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں ہیں، ان میں شور و شغب اور میلے اور اجتماع منعقد کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ان راتوں کے اندر پٹاخے بجانا، آتش بازیاں کرنا اور اسی طرح حلوہ وغیرہ کی رسومات منعقد کی جاتی ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں۔ شیطان ان چیزوں کے اندر انسان کو مشغول کر کے اصل میں اللہ رب العزت کی مغفرت اور عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، شب برات کے موقع پر تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر اللہ رب العزت سے تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور یہ جو قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور تیسرا کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ ایک تو حدیث میں آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شب برات والی رات میں تم عبادت کرو اور اس دن میں روزہ رکھو، تو یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایام بیض میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور ایام بیض سے مراد ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا دن ہے، تو یہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس نیت سے بھی روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے موجب اجر و ثواب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ شب برات کے اندر اعمال ہیں، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، رسومات اور بدعات، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔